السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا نام بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیے ہوئے تھے، ایک لیکچر سے ہم نے پہلے بنا لیا تھا۔ آج ہم سیکنڈ لیکچر بنانے والے ہیں جس کا نام ہے ایگریمنٹس وداؤٹ کنسیڈریشن 1.2۔ اس کا ٹاپک ہے جس کی ہم بات کریں گے ایگریمنٹ، ایسے ایگریمنٹ جو کہ وداؤٹ کنسیڈریشنس کے ہوں، ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ این ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن، کچھ ایسے ایگریمنٹ ہیں جن کی کنسیڈریشن نہیں ہے، اس وائٹ جو کہ وائڈ ہیں ایکسیپٹ، جو کہ اس کے علاوہ چند دی گئی ہیں جو کہ ایگریمنٹ بن سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ ود آؤٹ کنسیڈریشن جو ہوتے وائڈ ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جس کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ویلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے کہ نیچرل لو افیکشن۔ نیچرل لو افیکشن کی صورت میں جس کے اندر بھی کنسنٹریشن نہیں ہوتی لیکن اس کا وہ بھی ویلڈ ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو گفٹ دینا وغیرہ، کیونکہ جب گفٹ دیتے ہیں تو ہمیں بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دیتا، لیکن ویلڈ تو نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا کہ وداؤٹ کنسنٹریشن یہ وائڈ ہوتے ہیں ایگریمنٹ۔ لیکن یہاں پر کنسنٹریشن ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ ویلڈ ہو رہے ہیں۔ کیسے ہم پڑھتے ہیں، agreement made on account of natural law and affection without consideration will be valid if expressed in writing۔ وہ جو ہم نے گفٹ کا ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی کو گفٹ اگر دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم گفٹ دیتے ہیں تو وہ ویلڈ کس طرح ہو سکتے ہیں، اس کی چند صورتیں دی ہوگی۔ نمبر 1 ایکسپریس ان رائٹنگ، جو ہم نے گفٹ دیا ہے وہ کس کے اندر ہونا چاہیے، گفٹ کے آفرس دی ہوئی ہے وہ ایکسپریس لکھا ہونا چاہیے، وہ لا کے اندر بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ نیچرل لو اینڈ افیکشن میڈ ان اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ نیچرل افیکشنس کا، اینڈ بٹوین اسٹینڈنگ ان نیئر ریلیشن، جو ان کے درمیان جو اسٹینڈنگ تھے بہت ہی قریبی ہو، تب ہی جا کر جو یہ ایگریمنٹ جو کنسنٹریشن کے بغیر ہے تب ہی جا کر یہ کیا ہوگا، ویلڈ ہوگا۔ اس کی ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں۔ عاظم فار نیچرل لو افیکشن پرومسز ٹو گیو ہز سن بابر ₹10,000۔ جو عاظم ہے لو افیکشنس کے طور پر اس نے پرومس کیا اپنے بیٹے کو، کتنے دے گا، بابر کو 10,000۔ آدم puts his promise، اس نے پرومس کر لیا تو بابر انٹو رائٹنگ اینڈ رجسٹر، اور اس کو رائٹ بھی کر لیا اور کچھ رجسٹر بھی کر لیا جو اس نے پرومس کیا ہے۔ دس از ویلڈ کنٹریکٹ۔ اگر وہاں پر رائٹ نہ کرتا، رجسٹر کرتا تو یہ وداؤٹ، یہ کنسیڈریشن تو پہلے ہی نہیں ہے اور یہ کنٹریکٹ بھی وائڈ ہو جاتا۔ اس کے بعد ہے کہ پرومس ٹو کمپنسیٹ پاسٹ والنٹری سروسز۔ کچھ ایسی سروس ہیں جو کون سی تھی، پاسٹ میں دی ہوئی تھی۔ سچ پرومس میڈ وداؤٹ کنسیڈریشن از ویلڈ، یعنی سروس تو پہلے کی ہوئی ہے، اب اس کو کیا دینا ہے، اس کا جو پیسے ہے یا کوئی اس کی کنسیڈریشن ہے وہ اب پے کرنی ہے، چونکہ اس وقت تو وہ کام تو سروس تو نہیں دے رہا، کوئی کام تو نہیں کر رہا، اس کی کنسیڈریشن نہیں ہوئی، چونکہ اس نے وہ سروس پاسٹ میں دی ہوئی تھی تب اسی کے بدلہ اب لے رہا ہے، تو اسی لیے یہ جو ایگریمنٹ ہے کیا ہے، ویلڈ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پرومس ٹو کمپنسیٹ ہونا چاہیے، آلریڈی ڈن سم تھنگ۔ یہ کہتا ہے آلریڈی ڈن، جو اس نے سروس تھی وہ کا پہلے ہی طے کی جا چکی، اس وقت اس کا جو ریوارڈ تھا، جو اس کا ریٹرن تھا واپس نہیں دیا گیا تھا، جو کہ اب مل رہا ہے، اس لیے یہ کنٹریکٹ ویلڈ ہے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ امیر فائنڈز بشراز پرس اینڈ گیو اٹ ٹو ہر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امیر نے بشرا کا پرس اس کو کہیں سے مل گیا اور اس نے اس کو واپس کر دیا، اور بشرا نے پرومس کر لیا کہ امیر کو 5,000 روپے دے گی، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس نے کام کو پاس میں تھا لیکن وہ کہہ رہی کہ دوں گی، آگے فیوچرز کا کہہ رہی ہے۔ نو دا پرومس بشرا از کنٹریکٹ، اور یہ کنٹریکٹ بن چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹائم بیرر ڈیبٹ۔ کچھ ایسی ڈیبٹ ہوتے ہیں جن کا ٹائم کافی گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اس وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جو کہ پرومس پیڈ اگر وہ اس وقت انفورسیبل ہوتے ہیں جب وہ ٹائم بیرر ڈیبٹ ہو جائیں، اور اگر چاہے جس کا وہ ہے، اگر وہ چاہے، اگر وہ پرومس کر لے کہ وہ جو ٹائم میں ڈیبٹس ہیں وہ پے کرے گا، تو وہ اس وقت تک فورسیبل ہو سکتی جب تک یہ 3 کنڈیشن لاگو نہیں ہوں گی، اور جو پرومس کیا ہے وہ رائٹنگ میں ہونا چاہیے، سائنڈ ہونا چاہیے، اور انفورسڈ could not be enforced، یعنی اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہو، تب ہی جا کر وہ ٹائم بیرر ڈیبٹ کیا ہوگا، انفورسیبل ہوگا۔ ایگزامپل دے رہے تھے کہ عدیل نے کتنے پیسے ڈال دیے، تو کہاں سے کاشے تھے، بٹ ڈیبٹ ہیز بیکم ٹائم، جو ڈیبٹ تھا وہ کیا ہو گیا، ٹائم بیرر ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے 1 سال کے اندر پیسے جب دے دینا، اب عدیل نے بھی کچھ نہ ہی اسے مانگے نہ کچھ نہ، اور ٹائم 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اب تو کاشف نہیں دے سکتا اس کو، لیکن اگر اس کو پرومس کر لے اور وہ اس کو ریٹرن بھی لے لے، سائن بھی کرا لے، تب جا کر وہ پیسے لے سکتا ہے، ادروائز نہیں لے سکتا۔
گفٹس وہی نیچرل افیکشن ہے. یہ بھی جو ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم بدلے میں اس سے کوئی کام نہیں کرواتے, کوئی ریٹرن نہیں لیتے, تو کنسنٹریشن تو نہ ہوئی نا. لیکن پھر بھی یہ کیا ہے, ایگریمنٹ بن چکا ہے. اور وہ ایگریمنٹ بن چکا ہے, یہ بھی ریٹن میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور سائنڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنٹریکٹ آف ایجنسیز. ایجنسی کنٹریکٹ, جیسا کہ consideration is not necessary for a contract of agency. اسلان پرومس ٹو سیل فیصل ہاؤس ٹو ہز بہاف. وہ کہتا ہے کہ اسلان نے پرومس کر لیا کہ وہ اپنا گھر بیچے گا کس فیصل ہاؤس اون ہز بہاف, اپنے ہی بہاف پر. An agreement between Aslan and Faisal is valid even without consideration. دونوں کے کنسیڈریشن تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے, ایگریمنٹ ویلڈ ہو گیا ہے. اس کے بعد کنٹریکٹ آف بیل میں جیسے کسی کی ضمانت دینا. اب ہم کسی کی ضمانت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے, وہ جیل سے چھوٹ رہا ہے یا کوئی ضمانت مل رہی ہے, لیکن جو ضمانت دینے والا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو, اس لیے کنسنٹریشن تو نہ ہوئی. لیکن یہاں پر بھی کنٹریکٹ کو, اس ایگریمنٹ کو ویلڈ کرا دیا گیا ہے, جیسا گریچویس کنٹریکٹ آف بیلمنٹس. ایگزامپل دیکھ لیں. اب ظہیر نے ادھار پہ لیا لیپ ٹاپ, عمران پر اسائنمنٹ وداؤٹ اینی چارج. دیکھ لیں نا, بیل پہ ضمانت پہ لیا ہے اس کو کوئی چیز, اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے, اس نے اسائنمنٹ بنانی ہے, لیکن عمران کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد چیریٹیبل سبسکرپشنز ہیں. چیریٹیبل جیسے ہم کسی اولڈ ہاؤس کو یا مسجد میں کسی بھی ایسے چیریٹیبل دے دیتے ہیں, اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اسلامک ویو سے تو میں پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہا, ایسی دنیا کی پوائنٹ آف ویو تو بتا رہا ہوں کہ اس سے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا. تو یہ بھی کیا ہے, کنسیڈریشن تو نہیں ہے, لیکن کنٹریکٹ ویلڈ ہے. اس کے بعد کنٹریکٹ آف گارنٹی دینا, کسی کی ضمانت دینا. یہ کہتا ہے کنسیڈریشن ریسیو پرنسپل ڈیپٹ, جب کسی کو قرضہ لے تو اس کو وہ ضمانت مانگتے ہیں, وہی ضمانت جو ضمانتی ہوتا ہے اس کے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن جو ڈیپٹر ہے اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یہ کنٹریکٹ آف گارنٹی بھی کیا ہے, ویلڈ ایگریمنٹ کنٹریکٹ ہے. اس کے بعد پریوٹی آف کنٹریکٹ. پریوٹی آف کنٹریکٹ مین دا ریلیشن شپ سبسٹنگ بٹوین دا پارٹیز. یہ کہتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دو پارٹی کا, وہ ہے انٹر انٹو کنٹریکچوئل اوبلیگیشن, جو کنٹریکٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, پریوٹی آف کنٹریکٹ کہتے ہیں. اونلی پارٹی دا کنٹریکٹ میں بی شیورڈ انڈر دا کنٹریکٹ. وہی پارٹی ایک دوسرے کے اوپر کیس کر سکتے ہیں, کچھ باہر کا دونوں پر کوئی کیس نہیں کر سکتے اس کنٹریکٹ کی بہاف پر. دیر آر فیو ایکسیپشنز. کہتے تو یہ رول وین اے اسٹرینجر, ایک انجان, ٹو کنٹریکٹ, اس کنٹریکٹ کے اندر مس یو فار انفورس لیگل رائٹ اوبلیگیشن رائزنگ انڈر کنٹریکٹ. اگر وہ کنٹریکٹ کے اندر ہے تب ہی وہ اس کو سیو کر سکتا ہے, ادروائز نہیں. اب پاس پیپرس کوشچن ہے, یہ ایگریمنٹ اور کنسنٹریشنس کا پاس پیپر ہے کہ محسن پرومسڈ احسن دیٹ ول پے ہز یونیورسٹی فی. اب محسن نے پرومس کر لیا کہ احسن کی جو یونیورسٹی فی ہے وہ پے کرے گا. Later Mohsen suffered losses in his business and refused to pay this fees. اور بعد میں اس کو بزنس میں لاس ہونے کی وجہ سے وہ اس کی فی پے نہ کر سکا. Mohsen is of the view that once the agreement was without consideration, چونکہ یہ کنسیڈریشن, یہ جو ایگریمنٹ تھا وداؤٹ کنسیڈریشن تھا, اس کے بعد it does not constitute a valid contract, جو valid contract نہیں. However, Ahsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. اگر دوسری کنڈیشنز ہیں وہ انفورسبل کرا سکتا ہے. یو آر ریکوائرڈ کنڈیشن, وہ کہتا ہے کہ اگر کنسیشن تو نہیں ہے اور اگر وہ چاہے کہ یہ ویلڈ کنٹریکٹ بنے اور انفورسیبل بھی کرا سکے لا کے اندر, وہ کون سے کنڈیشنز ہوں گے اگر وہ اس کے پاس موجود ہوں تب وہ انفورسیبل کرا سکے. سب سے پہلے میں بات کی تھی کہ نیئر ریلیشن میں ہو, لو افیکشنز ہو, اس کے بعد جو کنٹریکٹ اینڈ رائٹنگ میں تین چیزیں ہوں گی تب ہی وہ لا سو کر سکے گا کورٹ کے اندر, ادروائز نہیں کر سکے گا. اس کے بعد کوشچن ہے کہ ڈسکرائب سرکمسٹینسز انڈر وچ این ایگریمنٹ میڈ وداؤٹ کنسنٹریشن. کچھ کہتا ہے کہ ایسے سرکمسٹینسز بتائیں جس کے اندر کنسنٹریشن نہ ہو اور وہ کنٹریکٹ بھی کیا ہو جائے, کنٹریکٹ بھی ویلڈ ہو جائے. اس کے بعد ایگریمنٹ, اس کے لیے سارے سرکمسٹینسز دی ہوئی ہیں جو ہم نے پہلے ہی بتا دی ہیں کہ وہ نیئر ریلیشنس میں ہو, پرومس ہو, رائٹنگ کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے, لو افیکشن ہو, سارے کے سارے چیزیں اوپر پڑھ چکے ہیں, وہی چیز آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کوشچن 2 کوشچن رہ رہے ہیں, ان کو آپ نے خود پڑھ لینا ہے.